بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا MCM 101 کا کوئز نمبر 2 کریں گے اور اس میں زیادہ سارے میں آپ لوگوں کو MCQs بتا دوں گی اور یہی ویڈیوز جو ہے نا آپ لوگوں کے مڈ ٹرم کے حوالے سے بھی ہیں۔ مڈ ٹرم جیسے نزدیک ہے تو بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں مڈ ٹرم کی پریپریشن کیسے کریں، مڈ ٹرم کی ویڈیو دے دیں، سبجیکٹیو والی دے دیں، آبجیکٹیو والی دے دیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، جب میں آپ لوگوں کو کوئز ویڈیوز دیتی ہوں نا، جو اس میں آپ لوگوں کو کوئز صرف 5 10 یا 15 نہیں بتاتی، میں آپ کو زیادہ تر 70 ابو 80 ابو کبھی کبھار جو ہے نا وہ 100 ابو جو ہے نا وہ MCQs میں آپ کو بتاتی ہوں، جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے MCQs میں آنے ہوتے ہیں اور جو آپ کے مڈ ٹرم میں آنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ لوگوں کی کوئزز کی ویڈیوز ہوتی ہیں نا، انہی کوئزز کو آپ نے مڈ ٹرم کے MCQs کے لیے پریپیئر کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو الگ کسی بھی ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں میں الگ اگر مڈ ٹرم کی ویڈیو بنا اس میں بھی یہی MCQs ہونے ہیں، تو یہی جو کوئز 1 اور کوئز 2 کی جو ویڈیوز ہیں مڈ ٹرم کی پریپریشن کے لیے، آپ لوگ یہی ویڈیوز دیکھیں، آپ کے MCQs اسی میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی جو میں نے آپ کو لیکچرز بتائے ہیں، لیکچرز میں نے ہر لیکچر میں ہر ٹاپک میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں سے MCQs آئے گا، یہاں سے MCQs آئے گا، تو وہ جہاں سے میں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں وہ والے MCQs آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ تو یہ کوئزز والے اور جو لیکچر میں بتاتی ہوں یہی آپ نے پریپیئر کرنے ہیں، آپ کے 100% MCQs سارے آپ کے اٹیمپٹ ہو جانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سبجیکٹیو کے حساب سے جو بچے جو ہمیں کہتے ہیں کہ سبجیکٹیو کے حساب سے ویڈیو بنا کے دے دیں سبجیکٹیو کوسچن کی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ہر سال ورچوئل یونیورسٹی سبجیکٹیو پیپر نیو بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سبجیکٹیو پیپر میں گیس کتنا ایک بتا سکتی ہوں، میں آپ کو 10 کوسچن بتاؤں گی، 20 بتاؤں گی، 30 بتاؤں گی، لیکن ورچوئل یونیورسٹی جو پیپر بناتی ہے وہ لاکھوں کوسچنز کے حساب سے بناتی ہے، کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی کی تعداد آپ لوگوں کو پتا ہے کتنے زیادہ، ایک بیچ لاکھوں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک بیچ کے اندر، ایک سبجیکٹ کے پتہ نہیں کتنے زیادہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کا پیپر الگ ہو۔ آپ لوگ دیکھیں کہ کسی بچے کا نا پیپر آپس میں ٹیلی نہیں کرتا، 50 بچوں میں سے کوئی ایک کوسچن 50 بچوں کو کوئی پیپر ہوتا ہے، ان کا آپس میں کوئی ایک کوسچن اگر ریپیٹ ہو جائے 2 بچوں کا آپس میں تو ٹھیک ہے۔ ادروائز جو سبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے اس میں آپ کو اگر پاسٹ فائل بتاؤں تو وہ پاسٹ میں جو آپ لوگوں کو کوسچنز بتاؤں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ آپ کے پیپر میں نہیں آنی۔ اور فیوچر والے کیا آپ انسٹرکٹر بنائیں گے اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ ہاں میں نے آپ لوگوں کو ٹاپکس جو ہے نا میں نے امپورٹنٹ وہ ضرور میں نے ہر ویڈیو میں ہر لیکچر میں نے منشن کی ہے کہ یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، اس ٹاپک میں سے کوسچن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور جو ہے نا آپ لوگ ریلائی نہ کریں، نہ آپ لوگ کوئی سبجیکٹیو ویڈیوز کے اوپر ریلائی کریں، نہ آپ کوئی اور ویڈیوز ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ جو ٹائم بچے پاسٹ فائلز کے اوپر جو ویڈیوز کے اوپر جو بچے ٹائم ضائع کرتے ہیں نا، وہی ٹائم آپ لیکچرز کو اور ہینڈ آؤٹ کو دیں، میں کہتی ہوں آپ لوگوں کا 4/4 GPA آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جن بچوں کا CGPA پہلے ڈاؤن ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ابھی کرنٹ سیمسٹر میں اچھا GPA لیں گے تبھی ان کا جو CGPA ہے نا وہ ان کا اچھا بنے گا، ٹھیک ہے۔ خیر میں MCM 101 تو زیادہ تر فرسٹ سیمسٹر کے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو خیر میرا یہی کہنے کا یہاں پہ مقصد تھا کہ مڈ ٹرم کی پریپریشن آپ لوگ صرف ہینڈ آؤٹ لیکچرز اور کوئزز کی ویڈیوز کے اوپر آپ لوگ فوکس کریں، کوئی تھرڈ چیز نہیں ہے جو آپ کو فائدہ دے گی، جسٹ آپ کی ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ یہ سارے کام کر لیتے ہیں، کوئزز کی ویڈیوز بھی اچھے سے پریپیئر کر لیتے ہیں، آپ لیکچرز بھی اچھے سے پریپیئر کر لیتے ہیں، لیکچر میں جو MCQs جو امپورٹنٹ کوسچن بتائے جاتے ہیں ہینڈ آؤٹ سے ان کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، پھر بھی آپ کے پاس اگر ٹائم بچ جاتا ہے تو پھر آپ لوگ پاسٹ فائلز کو دیکھیں۔ ادروائز جو بچے ڈائریکٹلی صرف پاسٹ فائلز کے اوپر جاتے ہیں وہ اپنے مارکس کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، وہ ان کے پھر یہی ہوتا ہے کہ 1.5 جو ہے وہ CGPA ہوتا ہے، 2 CGPA ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں CGPA ڈاؤن آ گیا، ہم لوگ تو پریپریشن کر کے گئے تھے، پوچھو کیسے پریپریشن کر کے گئے تھے، کہتے ہیں ہم نے وہ MCQs کی ویڈیوز دیکھی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے وہ مڈ ٹرم کی ویڈیوز ہم نے دیکھی تو ہم سارا کر کے گئے تھے۔ بھئی ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا سارا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارا جو MCQs ہے، آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک لازمی دیکھنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے پہلے کوسچن نمبر 1 کی طرف۔ which of the following media condemn stereotyping in commercials؟
کون سا میڈیا ہے جو کہ اسٹیریو ٹائپنگ کی مذمت کرتا ہے کہ کمرشلز کے اندر اسٹیریو ٹائپنگ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ یو ایس جو ہے نا، یونائٹیڈ اسٹیٹس، وہ کنڈیم کرتے ہیں اسٹیریو ٹائپنگ کو. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. دا ہکیز بنگال گیزٹ اور دا کلکتہ جنرل ایڈورٹائزر واز اسٹارٹڈ بائی. یہ دونوں جو نیوز پیپر ہیں یہ آگسٹس ہکی نے لکھے تھے، جیمز آگسٹس ہکی. ٹھیک ہے، یہ نیم آپ یاد کر لیں، یہ انہوں نے لکھے تھے. اس کے بعد ہے ان ہسٹری سم رولنگ ٹرائبس آر ڈسکرائبڈ ود ڈیش میننگس ان دا ہسٹری. یعنی کہ ہسٹری کے اندر کچھ جو رولنگ ٹرائبس ہیں ان کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے کن میننگس کے ساتھ؟ ہسٹری میں اسٹیٹک میننگس کے ساتھ. اسٹیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میننگس چینج نہیں ہوتے. تو کچھ ایسے رولنگ ٹرائبس ہیں جن کے ساتھ اسٹیٹک میننگس لگا دیے جاتے ہیں اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی چینج نہیں ہوئے. ہٹلر کو ہٹلر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ انہوں نے بہت ہی سر عام جو ہے نا وہ یہودیوں کے سر کاٹے تھے. اس نے پورا ایک مینار بھی بنایا تھا. تو ان کے وہ جو ہٹلر کو ہٹلر جو کہا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک نام اٹیچ کر دیا گیا، تو وہ ایک اسٹیٹک چیز ہے. کیونکہ اتنے سال اتنی صدیاں گزر گئی لیکن پھر بھی ہٹلر کا نام وہی ہٹلر ہی ہے، اس کو چینج نہیں کیا گیا. اور جنریشن جو ہے نا اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں. ان کریکٹرسٹکس جب ایک دفعہ کسی کے ساتھ اٹیچ کر دیے جاتے ہیں تو انہی کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو پھر جج کرتے ہیں، ان کو پھر پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹ از اے اسٹیٹک میننگ ہے یہاں پہ اس کا کریکٹ آنسر. ہو فاؤنڈ دا نیوز پیپر ہرکرو. ہرکرو جو نیوز پیپر ہے نا یہ ہف بوائڈ نے لکھا تھا، تو یہ اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے. اخبار جہان از این ایگزامپل آف. بہت سارے بچے ایسے کرتے ہیں کہ بس یہ نام میں اخبار آ گیا تو یہ جو ہے نا ضرور کوئی نیوز پیپر ہے، بلکہ یہ جو ورڈ ہے نا اس کو اخبار جہان بھی پڑھا جاتا ہے اور اخبار جہاں بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ میگزین ہے. دس از ناٹ اے نیوز پیپر. اخبار جہاں از اے میگزین. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہو امنگ دا فالوئنگ ریفائنڈ دا ٹیکنیک ود دا فرسٹ وائڈ سپریڈ یوز آف موویبل ٹائپ. وہ کون تھے جنہوں نے ٹیکنیک کو ریفائن کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے موویبل ٹائپ کو انہوں نے یوز کیا تھا اور انہوں نے کریکٹرز کو سیپریٹ کر کے یوز کیا تھا. دیٹ از اے گوٹنبرگ. ٹھیک ہے، جن بچوں نے لیکچرز اچھے سے سنے ہوتے ہیں ان کو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے. گوٹنبرگ اس کا رائٹ آنسر ہے. جب دو اسٹرینجرز آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے. اس میسج سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں ڈسکور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ڈسکور اباؤٹ دیٹ پرسن، یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. ورلڈ از موونگ ٹورڈز ایک کلچریشن بیکاز آف. ایک کلچریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نیا کلچر سیکھنا. تو اب دنیا میں آپ لوگ دیکھیں نئے نئے کلچر سیکھ رہے ہیں. کیسے سیکھ رہے ہیں؟ میس میڈیا کے تھرو سیکھ رہے ہیں. تو میس میڈیا اس کا کریکٹ آنسر ہے. ٹیک دا کیس آف عمران خان میکنگ این اپیل ٹو دا پیپل فار دا فنڈ رائزنگ آف ہز کینسر ہاسپٹل. اگر آپ لوگ عمران خان کی مثال لیں تو وہ لوگوں کے جو ہے نا وہ اپیل کرتے ہیں اپنے کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ کے لیے. تو اپنے کمیونیکیشن کو وہ کس پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جب بھی کسی بندے کو کسی چیز کے لیے اکسانے کے لیے آپ لوگ کمیونیکیشن کرتے ہیں، اس سے کچھ کروانے کے لیے آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں، اس کی سوچ یہ اس کے نظریے کو چینج کرنے کے لیے کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں پرسویشن میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم لوگ اسٹیمولیشن بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہے نا وہ ہے اسٹیمولیشن. ٹھیک ہے، وہ اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں بندوں کو. لاہور واز دا اسٹرانگ ہولڈ آف اردو پریس ڈیورنگ برٹش رول. برٹش رول کے جو ایک دور تھا اس وقت اردو پریس بہت ہی زیادہ اسٹرانگ تھا لاہور کے اندر. یہ بالکل ٹرو ہے. اس کے بعد ہے مرٹن لیوتھر چیلنج دا ڈومیننس آف دا چرچ آن سوسائٹی. بالکل مرٹن لیوتھر نے ہی چیلنج کیا تھا کہ چرچ کی ڈومیننس نہیں ہونی چاہیے سوسائٹی کے اوپر. ہو واز دا ایڈیٹر آف دی کوریئر کوئٹ. کوریئر کوئٹ کے ایڈیٹر تھے ہوف بوائد. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے which of the following was an earlier method used to communicate messages. میسیجز کو ایک جو ہے نا ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے پہلے ڈرم بیٹنگ اور اسموک سگنلنگ کا یوز کیا جاتا تھا. یعنی کہ ڈھول پیٹے جاتے تھے اور دھواں چھوڑا جاتا تھا، وہ سگنل مل جاتا تھا کہ اگلا بندہ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور which of the following basis a stereotype group can be formed. اسٹیریو ٹائپ کس بیس پہ آپ لوگ بناتے ہیں؟ نیشنلٹی کی بیس پہ بھی بنتا ہے، جینڈر کی بیس پہ بھی بنتا ہے، ریلیجیس بلیف کی بیس پہ بھی بنتا ہے. تو آل آف دا گیون آپشنز کا کریکٹ آنسر ہے. آپ لوگوں کے ہینڈ آؤٹ کے اندر اسٹیریو ٹائپ کی گروپ کی جو بیسز ہیں وہ تقریباً 7 جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. The Daily Mirror introduced the concept of the exclusive interview. Daily Mirror جو ہے انہوں نے سب سے پہلے exclusive interview کا concept introduce کروایا تھا، اور جو سب سے پہلا بندہ جس سے انہوں نے ایکسکلوسیو انٹرویو لیا تھا وہ تھے لارڈ منٹو. ٹھیک ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے لارڈ منٹو.
Journalists relied on messengers and the mail service to supply story information before the invention of telephone. ٹیلیفون کے انوینشن سے پہلے جو جرنلسٹ ہوتے تھے ظاہر سی بات ہے وہ میسنجرس کے اوپر اور میل سروسز کے اوپر ہی جو ہے وہ ریلائی کرتے تھے انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائی کرنے کے لیے. تو یہ بالکل ٹرو ہے. اس کے بعد انکلچریشن مینس دا کلچر. انکلچریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ خود اپنے پیرنٹس سے جو کلچر سیکھتا ہے, جو اس کی اپنی عادتوں کے اندر پایا جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, جس کو وہ اپنی مطلب جان بوجھ کے نہیں, وہ یعنی کہ وہ کلچر جو کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شروع میں ہی جو وہ سیکھتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیٹ از اے انکلچریشن. تو انکلچریشن کا مطلب کیا ہے؟ وہ کلچر جو کہ وہ انہیریٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے. ٹھیک ہے, انہیریٹڈ فرام پیرنٹس. بلاک پرنٹنگ واز اوریجنیٹڈ ان وچ آف دا فالوئنگ کنٹری. بلاک پرنٹنگ سب سے پہلے چائنا میں اوریجنیٹ ہوئی تھی. مدراس کوریئر واز ڈیزائگنیٹڈ دا پرویئر آف آفیشیل انفارمیشن ان پریزیڈنسی. ٹھیک ہے, مدراس کوریئر نے سب سے پہلے آفیشیل انفارمیشن جو ہے نا وہ پریزیڈنسی کے بارے میں دی تھی. اس کے بعد واٹ ٹائپ آف نیوز کنٹینٹ از آبزروڈ ایز بینگ ڈومیننٹ ان دا نیوز پیپر. آپ لوگ خود دیکھیں نیوز پیپر میں سب سے زیادہ کون سا کانٹینٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے؟ دیٹ از اے پالیٹکس. نیوز پیپر میں نیری پالیٹکس ہی ہوتی ہے. تو وچ آف دا فالوئنگ انوینشن واز میڈ بائی دا سیموئل مورس. سیموئل مورس نے ٹیلی گراف انوینٹ کیا تھا, یہ ان کی انوینشن ہے. Women are sold to the diet industry by the magazines we read and television programs we watch. یعنی کہ جو عورت ہے وہ بالکل ڈائٹ انڈسٹری کی طرف بالکل بک گئی ہے, یعنی کہ میگزینس میں بھی وہ ایسے ہی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, ٹیلی ویژن کے پروگرامس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ڈائٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. آلموسٹ آل آف وچ میک us feel anxious about our weight, جس کی وجہ سے ہر کسی کو پریشانی ہوتی ہے اپنے ویٹ کے بارے میں. یہ کوٹیشن سے کس پرسنالٹی نے کہی تھی؟ تو یہ کوٹیشن ہے جین کل بورن کی. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جین کل بورن اس کا کریکٹ آنسر ہے. All of the following techniques can be used to promote intercultural communication except کہ ساری کی ساری ٹیکنیکس کو یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ انٹر کلچرل کمیونیکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایک جو ہے نا وہ کون سی نہیں ہے؟ دیٹ از اے ریجڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز چینج. جب تک آپ کا ایٹیٹیوڈ ریجڈ ہوگا چینج کی طرف, یعنی کہ چینج آپ نہیں لائیں گے, تب تک انٹر کلچرل کمیونیکیشن کو آپ لوگ پروموٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا جو ہے نا وہ رائٹ آنسر ہے کہ یہ انٹر کلچرل کمیونیکیشن میں سے جو ہے نا وہ بلانگ نہیں کرتی چیز. وچ آف دا فالوئنگ ہیلپس immensely the mankind to explore the world around and develop a civilization. کون سی چیز ہے جو کہ انسانیت کی ہیلپ کرتی ہے کہ وہ ارد گرد دنیا کو ایکسپلور بھی کر سکتا ہے اور ایک تہذیب بھی ڈیولپ کر سکتا ہے؟ دیٹ از اے کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن کے تھرو ہی آپ دنیا کو ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی سیویلائزیشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے. The dash and living style gives a sort of strength to people of one community which distinguishes it from others. جب بھی کسی بھی ایک کمیونٹی کے سارے لوگوں کے درمیان جو اگر کوہیرنس ہونا لیونگ سٹائل میں, کوہیرنس کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ہونا, تو ایک کوہیرنس ہوگی لیونگ سٹائل میں تو ایک کمیونٹی کے لوگوں کی آپس میں جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ایک تو بڑھے گی. ٹھیک ہے, وہ ایک جیسے نظر آئیں گے, ان کے اندر جو یکجہتی ہے وہ بڑھے گی, اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ وہ جو کمیونٹی کے لوگ ہوں گے وہ دوسری کمیونٹی سے ہمیں ڈیفرنٹ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو کوہیرنس جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. In which of the following country direct eye contact is taken as disrespect especially when talking to other people, older people. وہ کون سا کنٹری ہے جہاں پہ ڈائریکٹ آئی کنٹیکٹ کو بے عزتی کی علامت سمجھا جاتا ہے, اسپیشلی جب آپ لوگ بڑوں سے بات کر رہے ہو؟ تو یہ انڈونیشیا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انڈونیشیا کا کلچر ہے. Which of the following message was transmitted by Morse telegraph to create a link between Baltimore, Maryland and Washington DC on May 14, 1844. مورس نے جب سب سے پہلے اپنا ٹیلی گراف انہوں نے انوینٹ کیا تھا تو انہوں نے بلٹیمور, میری لینڈ اور واشنگٹن ڈی سی کے درمیان انہوں نے لنک بنایا تھا. جو انہوں نے میسج سب سے پہلے ٹرانسمٹ کیا تھا وہ میسج تھا واٹ ہیتھ گاڈ روٹ. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہ خدا نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے, واٹ ہیتھ گاڈ روٹ, یہ ان کا جو ہے نا وہ میسج تھا. لیبلنگ ان لینگویج ریفرز ٹو, لیبلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ کیٹیگریز کے لوگوں کے اوپر آپ لوگ ٹیگ لگا دیتے ہیں اور پھر ان سارے کے سارے اس ایک کیٹیگری کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کے بارے میں آپ کا امپریشن ایک جیسا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جتنی بھی ایکٹریسز ہوتی ہیں آپ لوگ ٹیگ لگا دیں کہ یہ ایکٹریس ہے, چاہے کوئی بھی ہے آپ لوگ کہیں گے یہ ایکٹریس ہے. ٹھیک ہے, اور ہر ایکٹریسز کے بارے میں آپ کی کوئی نہ کوئی آپ کا امپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب جیسے اب کوئی بھی ایکٹریس ہوگی تو آپ لوگوں کا سب کا یہی جو ہے نا وہ امپریشن فار ایگزامپل کہ ہوتا ہے کہ
جو ہے نا یہ کلچر کو مطلب فیشن کو پروموٹ کرتی ہیں جو ایکٹریسز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کا یہ اگر امپریشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو لیبلنگ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگ ٹیگ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کو اور اس کے بارے میں آپ لوگ ایک ہی جو ہے نا وہ امپریشن رکھتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ کنٹریز گیٹ لنکڈ بائی این انڈر واٹر ٹیلی گراف کیبل ان 1866. 1866 میں کون کون سے وہ کنٹریز تھے جن کو آپس میں جوڑا گیا تھا انڈر واٹر ٹیلی گراف کیبل کے تھرو؟ دیٹ از اے یورپ اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے, یورپ اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس کو جوڑا گیا تھا. دا ارلیسٹ نون پرنٹڈ ٹیکسٹ ڈائمنڈ سترا واز پرنٹڈ ان چائنا. ایون کہ اس کے بارے میں آپ کا ایم سی کیوز آتا ہے, اس کے بارے میں ڈیٹ بھی آتا ہے, دیٹ از ایٹ 868 AD. تو ڈائمنڈ سترا والے یہ جو امپورٹنٹ ہے, یہ بہت زیادہ ایم سی کیوز ہے, یہ چائنا میں پرنٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ کیسے پرنٹ ہوئی تھی؟ یہ بلاک پرنٹنگ کے تھرو پرنٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس طرح کا بھی آپ لوگوں کو ایم سی کیوز آتا ہے. اس کے بعد ہے the dash among individuals once they are grouped in a common noun is another skirting area of language. یعنی کہ آپ جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ لوگ ایک ہی گروپ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ لوگ اس کو کامن ناؤن کے تھرو آپ لوگ ریفر کرتے ہیں. فار ایگزامپل پولیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی بندہ آپ کو پولیس کی یونیفارم میں نظر آئے گا تو آپ اس کے بارے میں ایک ہی ناؤن یوز کریں گے, دیٹ از اے پولیس مین. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ انڈسکریمنیشن ہوتی ہے کہ بالکل چیز کو ایک جیسا سیم سمجھیں, دیٹ از اے انڈسکریمنیشن امانگ انڈیویجولس. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے آئیڈینٹیفائی دا ایرا آف ریلیجیس مینیوسکرپٹ بک پروڈکشن. ریلیجیس مینیوسکرپٹ اسٹارٹ ہوئی تھی 7th to 13th century. This is very important. ٹھیک ہے, ریلیجیس مینیوسکرپٹ کی بک پروڈکشن اسٹارٹ ہوئی تھی 7th to 13th century. الیکشن پروسیس از اے بیسٹ ایگزامپل آف پرسویشن. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پروسیس جس میں آپ لوگ اگلے بندے کا پوائنٹ آف ویو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو کسی نہ کسی کام کے لیے اکسانے کی کوشش کرتے ہیں, دیٹ از اے پرسویشن. الیکشن کا جو بھی پروسیس ہوتا ہے, جب کمپینز چلتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پولیٹیشینز کیا کرتے ہیں, لوگوں کا پوائنٹ آف ویو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے الیکشن پروسیس کیا ہے؟ پرسویشن ہے. During 7th to 13th century, it was the age of religious manuscript book production. بالکل ابھی ہم لوگوں نے پیچھے ہی تو پڑھا ہے, 7 سے لے کے جو 13th century ہے وہ جو ایرا ہے وہ وہاں پہ religious manuscript book production کا ایرا تھا. اچھا, اس کے بعد ہے dash are often used in a negative prejudicial sense and are frequently used to justify certain discriminatory behavior. That is a stereotype. یعنی کہ آپ نیگیٹو سینس میں یوز کرنا, کسی کو جج کرنا, تعصب رکھنا اور ڈسکریمنیٹری بیہیویئرز یعنی کہ تفریق رکھنا, یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ دیٹ از اے اسٹیریوٹائپنگ. ٹھیک ہے, اٹ از اے جنرل پرسپشن دیٹ سکھ آر نان سینس پیپل. یعنی کہ جنرلی جو ہے نا لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ سارے جتنے بھی سکھ ہوتے ہیں وہ سارے نان سینس لوگ ہوتے ہیں. واٹ دا لنگوسٹک ایرر آف اسٹیکنگ این امیج ود اے سرٹن کمیونٹی از کالڈ. یعنی کہ جب آپ اس طرح سے کوئی امیج آپ لوگ اسٹک کر دیتے ہیں کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ, اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ لیبلنگ. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ہے high level diplomats and even heads of states are seen engaged in fresh communication in order to maintain. بڑے بڑے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, اسٹیٹس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ بڑی اچھی کمیونیکیشن کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ بیٹر ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, دوسرے ممالک کے ساتھ انہوں نے ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بہتر کرنے ہوتے ہیں. ان ٹرمز آف سوشل گروتھ وچ آف دا فالوئنگ از اے بیسٹ ایگزامپل کمیونیکیشن. سوشل گروتھ کے لیے بیٹر ریلیشن شپ ہونا بہت ہی ضروری ہے. اگر دیکھیں جب بھی آپ نے گرو کرنا کسی بھی سیکٹر میں, آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے تبھی آپ لوگ گرو کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. تو بیٹر ریلیشن شپس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں سوشل گروتھ کے لیے. پروسیس آف ایکلچریشن از ٹیکنگ دا ورلڈ ٹوورڈز وچ آف دا فالوئنگ. جیسے جیسے ایکلچریشن ہوتی جا رہی ہے نا, تو ہماری جو ایک دنیا ہے وہ گلوبلائزیشن کی طرف موو کرتی جا رہی ہے. گلوبلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو پوری دنیا میں کامن ہوتی جا رہی ہو, ہم لوگ اس کو گلوبلائزیشن کہتے ہیں کہ گلوبل لیول پہ جو ہے نا وہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے, گلوبل لیول پہ کوئی چیز پروموٹ ہوتی جا رہی ہے. اب آپ لوگ دیکھیں میڈیا کے تھرو مختلف قسم کے کلچرز ہیں وہ دوسرے کنٹریز میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو بہت سارے کلچرز ہیں جو کہ پوری دنیا میں کامن ہوتے چلے جا رہے ہیں. ویسٹرن کلچر کی اگر آپ لوگ اگزامپل لیں, پوری دنیا میں گلوبل لیول پہ وہ پروموٹ ہو چکا ہے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک کلچریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے نا, ایک کلچریشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے کلچر سے ہٹ کے کسی دوسرے کلچر کو سیکھ لینا. تو ایک کلچریشن کی وجہ سے گلوبلائزیشن بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے. Which is one of the following is credited for the first use of an oil-based ink and rag paper. سب سے پہلے oil based ink اور rag paper یوز کیا تھا گیوٹنبرگ نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے which of the following century people had some idea about books. 7th century میں لوگوں کا تھوڑا بہت جو ہے نا وہ آئیڈیا آنا شروع ہو گیا تھا بکس کے بارے میں. اس کے بعد ہے نیوز پیپر. یہاں پہ انہوں نے ڈیٹا لکھا ہوا, دیٹ از یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہ ورچوئل یونیورسٹی کے اپنے کوئز کا سافٹ ویئر دیکھیں, یہاں پہ جو ورڈ ہے نا وہ ہے دعوت.
ٹھیک ہے. دعوت کی بہت ہی پرٹیکولر ریڈرشپ ہے اور وہ اپنے ریڈرز میں اسی لیے مقبول ہوا تھا کیونکہ کرنٹ ایشوز کے بارے میں جو ہے نا اس کے ویوز ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو نیوز پیپر دعوت ہیڈ اے پرٹیکولر ریڈرشپ اینڈ اٹس ویری پاپولر امنگ اٹس ریڈرز ڈیو ٹو ویوز آن کرنٹ ایشوز. یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے, ویوز آن کرنٹ ایشوز. اسٹیریوٹائپنگ شوڈ بی اوائڈڈ ان میس کمیونیکیشن بیکاز اسٹیریوٹائپنگ کیوں ضروری ہوتی ہے میس کمیونیکیشن میں؟ کیونکہ اسٹیریوٹائپنگ ہمیشہ آڈینس کے مائنڈس میں کوئی غلط امیج بنا دیتی ہے. اٹ may create incorrect perception in the minds of our audience. The magnetic telephone made by Graham Bell was consisted of Graham Bell نے جو میگنیٹک فون بنایا تھا اس میں 3 چیزیں تھیں, میگنیٹ, ٹرانسمیٹر اور ریسیور. تو all of the given options اس کا کریکٹ آنسر ہے. Culture includes all except کلچر کے اندر ریلیجن بھی آ جاتا ہے, ایٹنگ اینڈ کوکنگ سٹائلز بھی ہوتے ہیں, لیونگ ہیبٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن فزیولوجیکل چینجز آپ کے کلچر میں نہیں آتی. فزیولوجیکل چینجز ہوتی ہیں آپ کی باڈی میں چینجز آنا, قد کا بڑھ جانا, بالوں کا بڑھ جانا, نیلز کا بڑھ جانا, رنگ کالا ہو جانا, گورا ہو جانا, یہ فزیولوجیکل چینجز ہوتی ہیں. تو اس کا کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. Which of the following in the monasteries made copies of the books in their care, both religious and secular manuscripts? Monks تھے, ٹھیک ہے, جو کہ اپنے موناسٹریز میں جو بکس ہیں بہت مطلب ریلیجیس بکس بھی اور جو سیکولر مینوسکرپٹ ہوتے اس کو بہت زیادہ کیئر سے جو ہے نا ان کی کاپیز بہت زیادہ احتیاط سے ان کی کاپیز بنایا کرتے تھے. تو مانکس جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. ورلڈ ایسوسیشن آف نیوز پیپرز ہیلڈ ڈیش ایز دا فرسٹ نیوز پیپر پبلشڈ ان فرانس ان 1605. ورلڈ ایسوسیشن آف نیوز پیپر کہتی ہے کہ ریلیشن سب سے پہلا نیوز پیپر ہے جو کہ فرانس میں پبلش ہوا تھا 1605 میں. تو آپ نے ایک تو یہ ہے کہ اس کی ڈیٹ بھی یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ اسی ایم سی کیوز کو ڈائیورٹ کر کے بھی دے دیتے ہیں, ڈیٹ لکھ دیں گے یا ادھر آپ لوگوں نے کنٹری بھی یاد کر لینا ہے. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرانس میں, اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈیش ہیلڈ ریلیشن ایز دا فرسٹ نیوز پیپر پبلشڈ ان فرانس ان 1605. تو اس میں جو آپ کا کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا ورلڈ ایسوسیشن آف نیوز پیپرز. ٹھیک ہے. تو ایک جو ایم سی کیوز ہوتا ہے نا اس میں 2-3 طرح سے وہ ڈائیورٹ کر کے بنا دیتے ہیں. ورلڈ از موونگ ٹوورڈز ایکلچریشن بیکاز آف میس میڈیا. ایکلچریشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی دوسرے کلچر سیکھ لینا. تو آپ کسی دوسری کنٹری کے کلچر کیسے سیکھتے ہیں؟ میس میڈیا کے تھرو ہی آپ لوگ سیکھتے ہیں نا. یہ گوپی راشی والے ڈرامے دیکھ کے آپ لوگ انڈیا کا کلچر سیکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایکلچریشن کیسے کی؟ میس میڈیا کے تھرو کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد which of the following statement about the origin of language is correct? لینگویج کے اوریجن کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ کریکٹ ہے کہ یہ ابھی تک راز ہی ہے کہ جو لینگویج ہے یہ انسان نے بنائی تھی یا ویسے جو ہے نا ڈیوائن ہے کہ یہ جو ہے نا وہ سکھائی گئی تھی یا انسان کی اپنی جو ہے نا وہ ایجاد کرتا ہے. تو it is still a mystery that whether it is man made or divine. ٹھیک ہے, یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. اس کے بعد ہے ڈیش appeal to a broad spectrum of readers to highly specialist titles covering particular hobbies, leisure pursuits اور other interest. یعنی کہ وہ کون سے میگزینز ہوتے ہیں جس میں مختلف قسم کے ریڈرز کو کور کیا جاتا ہے, مختلف قسم کے ریڈرز کے انٹرسٹ کی چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں. بہت زیادہ جو ہے نا وہ اسپیشل ٹائٹلز ہوتے ہیں مختلف ہابیز کے بارے میں, جو فرصت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان کے بارے میں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. دیٹ از اے کنزیومر میگزینز. ٹھیک ہے. تو کنزیومرز میگزین جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. اسٹڈینگ دا ٹریسز آف ریکارڈڈ ہسٹری, یعنی کہ ریکارڈڈ ہسٹری کو اگر ہم لوگ اسٹڈی کریں اٹ مے بی انڈرسٹوڈ, تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے, ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے دیٹ انیشیلی دا سول پرپس آف بکس واز ٹو پرووائڈ. شروع میں جب بکس لکھنا جب اسٹارٹ ہوئی تھی تو ان کا مین مقصد کیا ہوتا تھا؟ ریلیجیس ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. کیونکہ سب سے پہلے بکس جو لکھی گئی تھی وہ بائبل ہی لکھی گئی تھی, بائبل کی ہی کاپیز لکھی جاتی تھیں چرچز کے اندر. تو ریلیجیس ایجوکیشن ہی پرووائڈ کرنا مین اس وقت مقصد ہوتا تھا بکس کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد which of the following is not a principle of intercultural communication? کون سا جو ہے نا وہ انٹر کلچرل کمیونیکیشن کا پرنسپل نہیں ہے؟ انٹر کلچرل کمیونیکیشن ہوتے ہیں یعنی کہ ایک کلچر سے کوئی بندہ دوسرے کلچر ڈفرینٹ کلچر میں جاتا ہے یا دو مختلف کلچر کے لوگ اگر موجود ہیں تو انہوں نے آپس میں کمیونیکیشن کرنی ہے. تو وہاں پہ کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کلچر کے بارے میں کچھ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز اور ہارڈ اینڈ فاسٹ ویلیوز ہوتی ہیں, ان کا پتہ ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے پہلے سے خود کو پریپیئر کیا ہوا ہو اس کلچر کے بارے میں. تیسرا یہ اوور کمنگ فیئرز آف ان سین. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا بندہ جو آپ لوگوں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوتا, اس کو جب آپ لوگ پہلے دفعہ دیکھتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو تھوڑا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ بندہ کوئی میری بات مائنڈ ہی نہ کر جائے. فار ایگزامپل ادھر پاکستان میں اگر کوئی انگریز ہے نا گورا چٹا بندہ آ جائے, کچھ ایسے پاکستانی کچھ ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ پاکستانی بیچارے لائن بنا کے اور منہ کھول کے بھی جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے گورا آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ اوور کمنگ فیئرز آف ان سین میں آتا ہے. اور یہ
تین جو ہے نا یہ اس میں پرنسپلز ہوتے ہیں, لیکن جو کلچرل شوق ہے نا یہ اس کا پرنسپل نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ جب آپ لوگ کسی دوسرے کلچر میں جاتے ہیں تو ویسے آپ جب وہاں پہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی دیکھتے ہیں, اپنے کلچر سے بالکل الگ چیزیں دیکھتے ہیں, تو آپ لوگوں کو ایک شوق لگتا ہے, وہ ایک کلچرل شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے پرنسپل میں نہیں آتا. آگے ہے پولرائزیشن ان لینگویج ریفرنس ٹو. پولرائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو بالکل ایکسٹریم پوزیشنز پہ جا کے آپ جو ہے نا اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. یا تو آپ لوگ کہتے ہیں کوئی چیز بہت زیادہ ہی اچھی ہے, یا آپ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بہت زیادہ بری ہے. دیٹ از اے پولرائزیشن. تو ڈسکرائبنگ تھنگس ان ایکسٹریم پوزیشن از پولرائزیشن. Which of the following newspapers or magazines were started to support the freedom struggle? جو آزادی کی جو ساری جدوجہد کی گئی تھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نوائے وقت نے بھی کام کیا تھا, خلافت نے بھی کام کیا تھا, اور جنگ نے بھی کام کیا تھا. تو all of the above جو ہے نا یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. In dash century paper in its initial form was available in Egypt. مصر میں سب سے پہلے پیپر اپنی جو ہے نا وہ انیشیل فارم میں انٹروڈیوس ہوا تھا 9th سینچری. دیکھیں اس میں کانٹراڈکشنز ہیں. ہینڈ آؤٹ جو ہے نا آپ لوگوں کا ہینڈ آؤٹ کے اندر یہ والا MCQs نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور گوگل پہ اگر سرچ کریں تو اس میں مختلف کانٹراڈکشنز آتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں 7th سینچری بھی بتاتا ہے, 8th سینچری بھی بتاتا ہے, لیکن وہ یہاں پہ آپشن میں ہے ہی نہیں. تو 9th سینچری آپ لوگ پھر یہ سوری وہ 7th سینچری بتاتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں 11th سینچری لکھا ہوا ہے. ہاں یس, آپ لوگوں کے جو ہینڈ آؤٹ ہے نا اس میں 11th سینچری لکھا ہوا ہے, کہ اس میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ انیشیل فارم میں ایجپٹ میں پیپر پایا جاتا تھا. وہاں پہ جو ہے نا وہ پیپائرس کا ذکر ہے کہ پیپر کی ایک فارم ہوتی تھی, ہارڈ فارم جو ہوتی تھی, لیکن وہاں پہ 11th سینچری کا ذکر ہے. اگر اس بیس پہ دیکھا جائے تو قریب ترین ڈیٹ جو ہے نا وہ 9th سینچری بنتی ہے, تو اس لیے پھر 9th سینچری میں نے بتایا. آپ لوگ مزید جو ہے نا اس کے اوپر آپ لوگ کر سکتے ہیں ریسرچنگ وغیرہ. تو اس کے بعد ہے ان ایڈورٹائزنگ اسپانسرز ٹرائی ٹو کمیونیکیٹ ود دا آڈینس. جب بھی آپ لوگ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اسپانسرز کیا کرتے ہیں کہ وہ آڈینس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس وقت کون سی کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں؟ پرسویشن ہی ہوتی ہے نا, کیونکہ ایڈورٹائزنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگلے بندے کا مائنڈ چینج کرنا ہوتا ہے, اپنی پروڈکٹ کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے. تو جب بھی اگلے بندے کا مائنڈ چینج کرنا ہو, اس کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنا ہو, تو وہ ساری پرسویشن ہی تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے which of the following gazette played a vital role in promoting the cause of Indian independence from the colonial yoke? کون سا ایک گیزٹ ہے جو کہ بہت ہی وائٹل, بہت ہی امپورٹنٹ اس نے رول پلے کیا ہے انڈیا کی انڈیپینڈنس کی جو ہے نا وجوہات کو اس نے پروموٹ کیا تھا؟ دیٹ از دا ہندو نیوز پیپر, ٹھیک ہے, ہندو نیوز پیپر تھا وہ. The technological advancements in the field of mass communication have accelerated. جیسے جیسے میس کمیونیکیشن کی فیلڈ میں اب ایڈوانسمنٹس آتی چلی جا رہی ہیں, تو ویسے ویسے ایک کلچریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ میس کمیونیکیشن کی ترقی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اب ایک دنیا کا یعنی کہ دنیا کے کسی بھی حصے کا کلچر آپ لوگ گھر بیٹھے جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسٹرن کلچر اب پاکستان میں ڈومینیٹ کرتا جا رہا ہے, اس کے پیچھے مین وجہ بھی یہی میس کمیونیکیشن کی فیلڈ ہی ہے. Which of the following distinguishing characteristics are based on ethnicity? ایتھنیسٹی بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کے کلچرل فیچرز جو ہوتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیش پریونٹس یو فرام سیئنگ این انڈیویجول ایز این انڈیویجول رادر دین ایز اے ممبر آف اے گروپ. یعنی کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ جو آپ کو یہ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ انڈیویجول کو انڈیویجول کے طور پہ نہیں دیکھنا بلکہ ایک گروپ کا ممبر دیکھنا ہے. یہ اسٹیریوٹائپ ہی ہوتی ہے, یعنی کہ تعصبانہ سوچ ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایک تعصبانہ سوچ بنا لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ فار ایگزامپل اگر وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے, آپ سندھیوں کے بارے میں آپ نے کسی بھی انسان کے مائنڈ میں اگر غلط سوچ بن گئی ہے تو وہ اس سندھی کو کوئی الگ اکیلا بندہ نہیں سمجھے گا بلکہ وہ ایک سندھیوں کے گروپ کا ممبر ہی سمجھے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسٹیریوٹائپنگ میں چیز آ جاتی ہے. Which of the following was initially fueled by the reproduction of classic text of antiquity? Antiquity کے جو کلاسک ٹیکسٹ تھے ان کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کرنے کے لیے یہ کب یہ وہ سوچ آئی تھی کہ دوبارہ سے ان کو ریپروڈیوس کرنا چاہیے؟ تو جب پرنٹ ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا رائز ہوا تھا, یعنی کہ پرنٹنگ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہی تھی سوسائٹی کے اندر, تو اس وقت بالکل یہ چیز بڑھ گئی تھی کہ جو کلاسک ٹیکسٹ ہوتے ہیں, اینٹیک ہوتے ہیں, ان کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کیا جائے. The 7th to the 9th century was the heyday of 7 سے لے کے 9th سینچری تک illuminated manuscript جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جاتا رہا تھا. Who among the following refined the technique with the widespread use of movable type? That is a Gutenberg, ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں.
When people from one culture have to live in another culture where normal life values are radically diverse, यानी कि जब एक बंदे को किसी दूसरे कल्चर में रहना पड़ जाए जहाँ पे जो वहाँ पे जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, जो इकदार होती हैं, वो बिल्कुल डाइवर्स हों, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यूं कह लें कि ब्रॉड माइंडेड होना या इस तरह से, तो वो चीज़ क्या होगी, फिर कल्चरल शॉक ही होगा ना, इंसान को थोड़ा वो कल्चर उसको डिफरेंट लगेगा, अजीब लगेगा, दैट इज अ कल्चरल शॉक. लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ कॉमन नाउन्स, यानी कि वो लैंग्वेज जिसमें आप लोग कॉमन नाउन्स यूज करते हैं, एंड सुजेस्ट दैट पीपल इन दिस एरिया वुड बी सिमिलर इन बिहेवियर, और आप लोग ये कहते हैं कि इस एरिया से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग होते हैं वो उन सब का एक जैसा बिहेवियर होता है. तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. आप लोग फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को पुलिस के बारे में एक एग्जाम्पल दी थी ना, आप लोग हर पुलिस का बंदा देखेंगे तो आप लोग पुलिस मैन का वर्ड ही यूज करेंगे, पुलिस मैन का नाउन ही यूज करेंगे, और आप लोगों की ये भी सोच होती है कि पुलिस से ताल्लुक रखने वाले, इस एरिया से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सबका बिहेवियर एक जैसा होता है. ठीक है, तो दैट इज अ इनडिस्क्रिमिनेशन. तो ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज. इन्हीं में से आप लोगों की ज्यादातर एमसीक्यूज आएंगे. कितने एमसीक्यूज आए ये आप लोगों ने मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताना है. और जब भी आप लोग मेरी एमसीक्यूज की वीडियोस देखते हैं तो फौरन से आप लोग क्विज अटेम्प्ट किया करें, वो ताज़ा ताज़ा थोड़ा आप लोगों के माइंड में होता है ना, अच्छा क्विज अटेम्प्ट हो जाता है. ठीक है, और बाकी ये है कि आप लोग लेक्चर्स पे जो है आप लोग ध्यान दें, और उसके अलावा फिर आप लोग जो है अपना मिड टर्म में भी आप लोग यही क्विज़ेस की वीडियोस देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. बाकी आप को अपनी तरफ से जो भी आप लोग तैयारी करते हैं तो अपने सारे मामला आप लोग अल्लाह ताला पे छोड़ दिया करें. गायबाना मदद जब मिलती है तो फिर जाहिर सी बात है आप लोगों का पेपर अच्छा ही होना है. ठीक है, बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए. थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़.